دیکھو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں. مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں ہے, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, ایک کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, اور بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقویٰ اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا. ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی, جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں, جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے. وہ
اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لیسجننہ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ, اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں, بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ, اماں کے دباؤ, اماں نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو. میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی, اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں ایسا ملتا تھا. جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ. یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ. ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا, جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے, تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب, جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے, تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ, ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ, زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں, مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے, گرل فرینڈ میں زنا, جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ, یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. ذرا سی گنجائش ہوتی نا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں, ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی گنجائش نہیں. اور مردوں سے بدفعلی بھی اسی طرح, بلکہ اس سے بڑی حرام ہے, وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے. تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے. اور مکس گیدرنگ, نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں, فلاں ملک جاؤ وہاں بک. خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر, ان پہ ترس کھاؤ گے کل, کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا,
اللہ جو کھلا رہا ہے, یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کیا آٹومیٹکلی خود سے پیدا ہوئی ہے؟ خود سے نہیں بن سکتی, نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد. اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے؟ جس خدا نے کی ہے اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ. تو زنا کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بیان سن رہے ہیں, جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے. اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں, وہ والا کانفیڈنس نہیں جو چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا, دلائل والا کانفیڈنس ہے. وہ تو ایویں چلتے چلتے اس نے سر راہ ایک بات کر دی, انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھو شاید وہ مان جائے, کیا خیال. تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے, حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں, شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے, بیان سنا انہوں نے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا, لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے, ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے, میں برائی کی طرف کیوں جاؤں. تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں, جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ہو ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں, پہلی والی بھی کرتی ہے, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی, چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو, انجوائے کرو, کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا, آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو, اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا, 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے, پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے, اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان سے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے. کہہ رہے بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو. سوسائٹی کی بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی یار. ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں, اتنے پیارے اللہ نے بچے دے دیے. 17.5 کے پتہ نہیں 16 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی. بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے 1 بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے
حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا؟ وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے. یار ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے, تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے. تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ہم کریں گے 4. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی نہ ابا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی معیار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آگے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار. اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے. تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی, تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو وہ بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہا ہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لائے تھا وہ بڑے ہو گئے. یہ کم بخت اتنے کے. تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار, اس سوسائٹی کے خول سے نکلو. حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زنا کے حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے.